نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے اور زندگی کے بہت سے گوشے ہیں، تو میں نے چاہا کہ آج ایک گوشے پر بات کی جائے، اور وہ گوشہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویوہار کیسا تھا اپنے خادموں کے ساتھ، اور یہ سبق دیا امت محمدیہ کو کہ آپ کو اپنے خادموں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، آپ کا سلوک اپنے نیچوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو اے محبوب اللہ کی رحمت سے لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ اللہ کی جب رحمت آپ پر نازل ہوئی تو آپ اپنے لوگوں کے لیے جو آپ کے ارد گرد ہے ان پر رحم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، لیکن اگر آپ بدمزاج ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے گرد جو لوگ ہیں وہ آپ سے پریشان ہو جاتے، وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اظہار کر دیا، وضاحت کر دی کہ نبی کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ وہ نبی ہو تو اس کے پاس بھیڑ لگ جائے، بلکہ نبی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ نرم دل، اور نرم دلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حاصل ہوتی۔ یعنی آپ سوچیں ایک نبی کے لیے اگر اسے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنا ہے تو نرم دل ہونا ضروری ہے۔ عام انسانوں کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے لیے نرم دل ہو۔ اگر آپ نرم دل نہیں ہیں، نرم خون نہیں ہیں، تو اس وقت تک نہ آپ کے خادم تو دور کی بات ہے، بلکہ آپ کے گھر کے افراد، چاہے وہ بچے ہو یا بڑے ہو، آپ سے دور رہیں گے، یہ سوچ کے کہ اگر چچا کے قریب گیا تو پتہ نہیں کیا سخت سست سنا دیں گے۔ تو یہاں بات ہر نیشے والے کی ہے، ہر ماتحت کی ہے۔ والد کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ نرم دلی سے پیش آئے، باس کو چاہیے کہ اپنے ایمپلائیز کے ساتھ وہ نرم دلی کے ساتھ پیش آئے، نرم خوئی کے ساتھ پیش آئے، ایسے الفاظ اس کے سامنے نہ کہے جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے۔ یہ بھی اخلاق ہے، اور یہ اخلاق آپ کو صرف دنیا میں سرخ نہیں کرتا بلکہ آپ کے کاروبار کو بھی بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کا خادم آپ سے واقف ہو کہ میرا سیٹ اتنا خوش دل ہے کہ اگر مجھ سے کوئی نقصان ہو جائے تو مجھے معاف کر دے گا، اتنا نرم دل ہے، اگر خادم کو یہ پتہ چل جائے تو وہ کبھی آپ کی دکان چھوڑ کر کسی اور دکان پر منہ نہیں مارے، کبھی آپ کی نوکری چھوڑ کر جانے کے لیے اس کے دل میں ارادہ بھی نہیں آئے۔ تو نرم دلی بہت بڑا جادو ہے، اگر جس کے پاس وہ ہر ایک چیز کو اپنے مٹھی میں کر سکتا ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے عطا ہوا کہ آپ اس قدر نرم دل تھے کہ لوگوں کی بھیڑ لگ جایا کرتی تھی۔ اب آئیے حضور نے فرمایا اخلاق کے حوالے سے ان من احبکم الیہ واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ شخص وہ اقربکم منی، اور تم میں سب سے زیادہ میرے دل سے قریب اگر کوئی شخص ہے مجلساً بیٹھنے کے اعتبار سے، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی قیامت میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ مجھ سے قریب اگر کوئی ہوگا اور روز قیامت، وہ کون ہوگا؟ احسنکم اخلاقا، جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے پاس بیٹھے گا، میرے قریب بیٹھے گا اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محمود اور پیارا ہو۔ آگے فرمایا حضور نے، یہ حضرت جریر بن عبداللہ یہ صحابی رسول ہے، آپ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے جاتے رہتے تھے، اور یہ ایک با اثر رسوخ والے شخص تھے مکہ میں، تو ان کا ایک اثر و رسوخ تھا جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا احترام کرتے تھے اور ان کو عزت دیتے تھے تاکہ ان کا دل بھی نرم ہو جائے، ورنہ اکثر با اثر لوگ ان کا دل بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، فعلی تعلیم، عملی تعلیم تھی، جس سے لوگوں کا دل نرم ہو جائے۔ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، وہ فرماتے ہیں ما حجبنی النبی منذ اسلم، جب سے میں نے اسلام لایا اور اسلام لانے کے بعد جب بھی میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی، حضور نے اجازت دی، کبھی یہ نہیں کہا کہ رکو ابھی ٹائم ہے، رکو ابھی کچھ دیر بعد میں بلاتا ہوں،
بلکہ جب بھی میں حاضر ہوا اندر بلا دیا۔ لیکن ہمارا حال بہت الگ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اب بہت ضروری کام ہے، میٹنگ چل رہی ہے، سالانہ میٹنگ چالو ہے یا ویکلی میٹنگ چالو ہے جو بہت اہم میٹنگ ہے، اس میں کوئی اور آدمی اندر نہیں آ سکتا، ایک الگ بات ہے۔ لیکن نارمل ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم فری ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود دل نہیں چاہتا کہ کسی سے ملے، تو ہم کہہ دیتے ہیں دربان سے یا اپنے ہی بچے سے کہہ دیتے کہ بول دو ابا گھر پہ نہیں ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اخلاق تو یہ ہے کہ اگر آپ موجود ہیں، جس حال میں بھی موجود ہے، اگر کوئی سائل آپ کے پاس آیا ہے تو یاد رکھیے وہ سائل آپ کے پاس آیا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ دینے والے ہیں، تبھی تو آپ کے در پر آئے، آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ مسائل کا حل کرتے ہیں، اسی لیے وہ اپنا مسئلہ لے کر آپ کے دربار پر آئے ہیں۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچا بنایا ہے، لیکن آپ اونچا بننا ہی نہیں چاہتے۔ دروازہ کھول کر دیکھے، ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کا مسئلہ حل کر دیں تو اس کی دعا سے آپ کے بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام لایا حضور نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ رکو ابھی وقت نہیں ہوا ہے یا میں بیزی ہوں۔ فرمایا وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي، فرماتے ہیں صحابی رسول کہ میں نے اسلام لانے کے بعد سے دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب بھی میں دیکھتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلتی تھی، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ یہ مسکراہٹ بھی ایک جادو ہے، اگر ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو ہمارے ماتحت ہم سے قریب ہو جائیں گے، ہمارے ماتحت بھی قریب ہو جائیں گے۔ اور یہ ایسا جادو ہے، میں نے دیکھا ہے جو اپنے ہیں، جو اپنے سے دور ہوتے ہیں وہ قریب ہو جاتے ہیں، اور جو دشمن ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ اگر مسکراہٹ آپ نے سیکھ لی کہ کیسے مسکرانا ہے تو آپ سے آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں جو آپ سے دور ہو گئی کسی وجہ سے، وہ آپ سے قریب ہو جائیں گے۔ لیکن جو آپ کے جانی دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، وہ جہاں ہے وہیں پر بغیر آنکھ کے جلنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور آپ اس کو آزما کر دیکھیں کہ مسکرانا بھی بہت آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ انسان پر جب تکلیف آتی ہے تو اس سے کہیے کہ وہ مسکرائے، اور وہیں پر مسکرانا مردان کے ہیں کہ جب تکلیف ہو اور انسان مسکرا دے۔ اس لیے کہ بعض اوقات جب ہم پر تکلیفیں آتی ہے تو دشمن انتظار کرتا ہے کہ کب اس پر تکلیف آئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرتا دیکھے، اور اس وقت بندہ اگر آنسوؤں کو پی لے اور مسکرا دے تو دشمن بالکل جل بھج جائے گا، اور یہی ہم چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دشمنوں کو یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ ہم پر ہنسے اور ہم پر ہماری کھلیاں اڑائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ یہ صحابی رسول فرماتے جب بھی میں نے دیکھا تو آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ آخر ہمیں ہو کیا گیا ہے کہ باہر تو ہم رہتے ہیں اور جب گھر میں آتے تو مسکراتے نہیں ہیں، گھر میں آتے تو اپنے بچوں کے ساتھ مسکرا کر بات نہیں کرتے، اپنی بیوی کے ساتھ مسکرا کر بات نہیں کرتے، والدین سے تو آنکھیں ہی نہیں ملاتے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے سیدھا بیڈ روم پہ چلے گئے۔ تو جب ہمارا ویوہار اس طرح گھر میں ہوگا تو ہمارے ہی بچے ہم سے گھبرائیں گے، بلکہ وہ والدہ سے پوچھیں گے ابا سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے، پتہ نہیں کیا مزاج ہے آج ان کا۔ تو اپنے ہی باپ سے ملنے کے لیے بچے پرمیشن لے تو وہ باپ کیسا باپ ہے جو باہر بیٹھتا ہے، جب دکانوں پر ہوتا ہے تو لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے اور بہت کھلکھلا کے ہنستا ہے، لیکن جب گھر آتا ہے تو گھر والے ایسے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں اس سے۔ تو ایسا باپ نہ بنے اور ایسا شوہر کبھی نہ بنے۔ حضور نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ختمت رسول اللہ 10 سنین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی 10 سال تک، 10 سال خدمت کی، اور فرمایا فما لامنی فیما نسیت ولا فیما ضیعت، تو جب بھی میں کوئی کام مجھ سے کہا گیا کہ بیٹا یہ لے آؤ میں بھول گیا، یا کوئی کام کہا گیا کہ اٹھا کر وہاں رکھ دو تو میں نے اس کام ہی کو ضائع کر دیا، اس چیز کو ضائع کر دیا، ان دونوں صورتوں میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ملامت نہیں کی، مجھے برا بھلا نہیں کہا کہ تم سے ایک کام نہیں ہو سکتا۔ کہا 10 سال تک میں آپ کی خدمت میں رہا لیکن کبھی حضور نے ملامت نہیں کی۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن لَامَنِي بَعْضُ أَهْلِي، لیکن میری اس تقصیر پر، اس کمی پر، اس کوتاہی پر کبھی کوئی بات ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کے خاندان کے لوگ ملامت کرتے اور بھلا بھلا کہتے، تو حضور کیا فرماتے دعوہ فما قدر فہو کائن، چھوڑو جو ہو گیا سو ہو گیا،
وہی مقدر تھا. اگر اس کے ہاتھ سے پانی گر گیا تو یہی تقدیر تھی, گر گیا. اگر وہ کوئی کام کرنا بھول گیا تو چھوڑ تو یہی مقدر تھا, ہو گیا. آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اگر اپنے نوکر سے کہہ دیا, اپنے بیٹے سے کسی کام کو کہہ دیا, اور اگر وہ نہیں کیا تو ہم ایسا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کیا, یہ ہونا ہی چاہیے تھا. اور اگر نہیں ہوا تو بالکل شہنشاہ اکبر بن جاتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوا. تو کبھی بھی ایسا مت سوچے, ہمیشہ یہ سوچے کہ ہر کام کے پیچھے اللہ کی تقدیر ہے. جو کام آپ نے اپنے خادم کو دیا ہے, اپنے بیٹے کو دیا ہے کرنے کے لیے, اپنی بیوی کو دیا ہے, اگر وہ نہیں کر پائے تو سمجھ لیں کہ یہ کام نہیں ہونا ہی بہتر تھا. اگر آپ نے چاہا کہ آج یہ کھانا بنے اور وہ اویلیبل نہیں ہو پایا, اور آپ گھر پہ امید لے کر آئے کہ آج یہی کھانا بنا ہوگا اور نہیں بنا ہے, تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ نہ بننا ہی میرے لیے بہتر تھا. شاید کچھ دنوں کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ نہ ہونا میرے لیے کتنا بہتر تھا. تو یہ نرم دلی اسی وقت آ سکتی ہے جب بندہ یہ مان لے کہ ہر کام کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کی تقدیر کار فرما ہوتی ہے. اب آئیے اگلی حدیث کی طرف. جاء رجل الی النبی فقال. اب مسئلہ یہ ہے, جو بہت سارے باسز یہاں بیٹھے ہوں گے, ماں تحت کے ساتھ ساتھ ماں فوق بھی بیٹھے ہوں گے. یہ اسلام کی خوبصورتی دیکھے کہ ایک ہی ہال میں وہ بھی بیٹھا ہے جو نوکری کرتا ہے, اور وہ بھی بیٹھا ہے جو نوکر کا باس ہے, اس کا آقا ہے. یہاں سب بیٹھے ہیں, سب کے لیے ہے کام. اب باس یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سر حضرت نے کہا ہے کہ معاف کر دے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کتنی بار معاف کرے, معاف کرے بھی تو کتنی بار. پچھلی مرتبہ بھی کہا کہ تیل کا ڈبہ اٹھا کر وہاں رکھ دو تو گرا دیا. اس مرتبہ کہا تھا کہ وہ سامان لے جا کر وہاں پہ ڈیلیوری کرنا ہے, وہ بھول گیا. 5 ڈیلیوری تھی, وہ 4 ہی ڈیلیوری کر پایا. کتنی بار اس کو بخشا جائے. تو یہ میں نہیں کہوں گا. آئیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ حضور کتنی مرتبہ اپنے ماتحت کو معاف کیا جائے غلطی پر. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا, یا رسول اللہ کم اعفو من الخادم, میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں. دیکھیے ہر چیز لکھی ہے, کیا اسلام کی خوبصورتی. آپ جو سوچ رہے وہ لکھا ہے, اور اگر نہیں مل رہا ہے تو یہ ہماری کمی ہے, ورنہ لکھا ضرور ہے. فصمت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور خاموش رہے, کچھ نہیں جواب دیا. ثم قال یا رسول اللہ کم اعفو عن الخادم. پھر انہوں نے دریافت کیا کہ حضور اپنے خادم کو کتنی بار معاف کیا جائے, کیونکہ آپ سے اکثر سنا ہے کہ معاف کر دو معاف کر دو. فقال, تو حضور نے فرمایا, غور کرنا ہے, فرمایا کل یوم 70 مرہ, ہر دن 70 مرتبہ معاف کر دو. ہر دن 70 مرتبہ اپنے خادم کی غلطی کو معاف کر دو. شارحین حدیث نے کہا ہے کہ یہاں 70 مرتبہ کی گنتی نہیں ہے, بلکہ یہ بتایا جتنا ہو سکے معاف ہی کر دو, جتنا ہو سکے معاف کر دو. ہم لوگ بولتے ہیں نا 70 بار آپ سے کہا آپ کام نہیں کر پاتے, تو 70 گنتی نہیں بتا رہے, ہم کثرت بتا رہے, زیادتی بتا رہے کہ کتنا زیادہ آپ یہ کرتے ہیں. آگے ایک حدیث ہے جو آخری حدیث ہے, عن عائشہ ام المؤمنین, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی, بہت ہی شاندار حدیث ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو ان احکام کو سننے کے بعد اگر اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو ان کا کیا حشر ہے, حضور نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسی گھر میں کہتے ہوئے سنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا, جب ہم کسی بات پر تاکید کرنا چاہتے ہیں, اسٹریس دینا چاہتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں, میں نے ابھی یہی پر اس کی زبان سے سنا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے اسی گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا, اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم, اے اللہ جس کے حوالے میری امت کا معاملہ کر دیا گیا, میرے امت کے کسی فرد کا معاملہ کسی کے سر دے دیا گیا ہو, فشق علیہم, تو اس نے میری امت کے اوپر سختی کی, معاملہ اس کے ہاتھ تھا, باس بنا دیا گیا, اس پر سختی کی, فشقق علیہ, تو اے اللہ تو بھی اس پر سختی کر. حضور نے فرمایا اگر وہ اپنے ماتحت پر سختی کرتا ہے تو اے اللہ تو بھی سختی کر. اور فرمایا وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا, اور جسے میری امت کا معاملہ سونپ دیا گیا جو اس کے ماتحت ہوں, فَرَفَقَ بِهِمْ, تو اس نے اب میری امت کے ساتھ نرمی کی ہو, اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہو, فَرْفُقْ بِهِ, تو اے اللہ اس پر تو بھی نرمی فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ
اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔